کہ کس حد تک احساس اور لوگوں کے اندر کے جذبات کو سامنے رکھنا کہ شاعر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَأَحَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا ہوگی. سبحان اللہ. ہر موقع پہ ہر طرح سے احساس اور ہر طرح سے محبت، پیار، شفقت. ہمارے پاس الفاظ نہیں، ساتوں زمینوں آسمان یہ کاغذ بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی زلف کی شان بیان نہیں ہو سکتی، ان کے اخلاقیات کی کیا شان بیان ہونی ہے. بہرحال اس میں اس بندے کو جاتے ہوئے کہنے لگے بھئی ٹھہر جاؤ، تم وہاں جاؤ گے وہاں یتیموں کے بچے بھی کچھ کھیل رہے ہیں، اللہ تم ممکن اس کو نام سے پکارو، بھاگتا ہوا آئے اور اپنے باپ سے لبڑ جائے. جن کے بچے جن کے باپ جا چکے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے. اللہ. اور اس حد تک یتیموں کو شاہ جی پیار دیا کہ عید کے موقع پہ ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کے کہ باقی بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں رو رہا ہے؟ تو روتا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ نہیں جو کپڑے لا دے، ماں نہیں جو چہرہ دلا دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرے گا کہ محمد تیرے باپ عید کی نماز چھوڑ کر شاہ جی سارے صحابہ انتظار میں ہیں، عید کی نماز چھوڑ کر اس بچے کو یوں گود میں لیا اور فرمایا اما ترضا ابوک محمد و امک عائشہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ باپ تیرا میں اور ماں تیری عائشہ بن جائے؟ اور اس کو لے کر گھر آئے اور خود غسل دیا، امی جان امی عائشہ نے ساتھ مل کر غسل دیا، کپڑے پہنائے حسنین کریمین میں سے کسی کے، اور سارا تیار کر کے اسے پوچھا یہ بتا تیرا باپ پچھلی دفعہ تجھے عیدگاہ میں کیسے لے کے گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ کندھوں پہ بٹھا کے. فرمایا آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے تو کندھوں پہ بیٹھ. اللہ اکبر. اور جب وہاں پر پہنچے سبحان اللہ شاہ جی یہ ماحول دیا تھا، وہاں پر جب پہنچے وہ بچے جن کے والدین موجود تھے جو کہہ کے مار کے ہنس رہے تھے، معصوم بچے کھیل رہے تھے عید کی خوشی میں، وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے کاش آج ہمارے بھی والدین نہ ہوتے، ہمیں بھی حضور سے یہ پیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملتی ہے، جس کا اعلان کرتے ہیں، نبوت تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے، کائنات سے پہلے جب اعلان کرتے ہیں، یہ دورانیہ دیکھیے 40 سال کا، اور جب اعلان کیا تو وہ دورانیہ تقریباً 23 سال کا. تو 40 سال اللہ نے اپنے محبوب سے وہ کام کروائے کہ جانی دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایسا صادق اور امین نہیں ملنا. اب اگر 40 سال کے بعد جھٹلا رہے ہیں تو خود ہی جھوٹے ہو رہے ہیں، خود ہی صادق کہہ رہے ہیں، خود ہی امین کہہ رہے ہیں. اور حلف الفضول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 15 سال، اور یہ کئی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے سے، برکت سے آپس میں معاہدہ طے ہوتا ہے کہ آج کے بعد کوئی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا، آج کے بعد ہر غریب کا سہارا بنیں گے، اور آج کے بعد ہم ہر آنے والے مسافر کا اکرام کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور اس حلف الفضول کے قبائل کو شیر و شکر اس معاہدے کو یاد کرتے ہوئے 2 جملے ارشاد فرمائے جو کلیجے کو کھینچنے والے ہیں. فرمایا ما احب لی النبی حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لعجبت، کہ میرے سامنے دنیا کی کوئی بھی نعمت لا کے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس معاہدے میں کوئی کمی کوتاہی آ جائے جس میں انسانیت کا، مسلمانوں کا نہیں، انسانیت کا احساس پایا جا رہا ہے، تو میں سب کو ٹھوکر لگا دوں گا. اگرچہ میں اسلام کا دائی ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوگا سب سے پہلے میں. سبحان اللہ. اسی لیے تو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین.